جو رشتے دار ذرا امیر ہو جائیں پھر وہ چکن کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور اکثر کہتے پائے جاتے ہیں مرغی تو نری بیماری ہے۔ پاکستانیوں کی شادیوں میں سب سے اہم رسم لڑائی کی ہوتی ہے۔ سوزوکی مہران کی نیلامی ہو رہی تھی، بولی لگی 15 لاکھ، 25 لاکھ، 40 لاکھ۔ آدمی پریشانی میں بولا پاگل ہو گئے ہو کیا، اس گاڑی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ سیلز مین: سر اس کے 23 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور ہر بار بیوی ہی مری ہے۔ آدمی: میری طرف سے 1 کروڑ۔ گھر میں جب بھی ڈانٹ پڑنے کے امکانات نظر آتے ہیں تو میں سب سے پہلے اپنا موبائل فون چھپاتا ہوں، کیونکہ میری خیر ہے، ایس معصوم دا کی قصور ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فیک آئی ڈی بنا کر عورتیں بن جاؤ۔ مرد کا بھی ایک اپنا ہی ایک مقام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے، اسی لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے موبائل فون کا چارجر ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو زمین پر گرے ہوئے پیسے مل جائیں تو وہ اگلا پورا 1 مہینہ نیچے ہی دیکھ کر چلتا رہتا ہے۔ بیوی شادی سے پہلے پیپسی کی طرح سمارٹ بوتل کی طرح ہوتی ہے۔ شوہر: تم اب بھی پیپسی کی بوتل کی طرح ہو۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے: وہ کیسے؟ شوہر: تم پہلے ریگولر بوتل کی طرح تھی، اب جمبو سائز کی طرح۔ شوہر بیمار تھا، بیوی نے خون کی بوتل دی، ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو آپ کا خون مل گیا ہے۔ شوہر: کیوں نہیں ملے گا، 20 سال سے تو خون چوس رہی تھی۔ کبھی کبھی گھر میں ایسے مہمان آتے ہیں جن کے بچے ہوتے ہیں۔ سچی یاری تب پہ بھاری۔ 5 گہرے دوست گھومنے شہر آئے اور ہوٹل میں کھانا کھایا۔ جب بل دینے کی باری آئی تو سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ بل میں دوں گا۔ کچھ دیر ایسے ہی چلتا رہا، پھر طے پایا کہ ہوٹل کے گرد چکر لگا کر جو سب سے پہلے گیٹ پر پہنچا وہ بل دے گا۔ یہ منظر دیکھ کر ہوٹل کے مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خیر دوڑ شروع ہوئی، ہوٹل کے مالک نے سیٹی بجائی اور اب تک 5 کے گیٹ تک پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں اسے آزاد چھوڑ دیں، اگر وہ لوٹ کر واپس آ جائے تو سمجھ جائیں کہ اسے کوئی منہ نہیں لگاتا، اسے پھر آزاد چھوڑ دیں، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ شوہر: میں غیر ملک جا رہا ہوں۔ بیوی: انڈیا جاؤ تو ساڑی بھیجنا، دبئی جاؤ تو جولی بھیجنا، فرانس جاؤ تو پرفیوم بھیجنا۔ شوہر: اگر دوزخ جاؤں تو کیا بھیجوں؟ بیوی: اپنی ویڈیو بھیجنا، ہمیں بھی تو پتا چلے کہ بیویوں کو ستانے والے کس حال میں ہیں۔ بیوی: میرا رشتہ مانگنے والے اب بھی پچھتاتے ہیں کہ رشتہ کیوں نہیں ملا۔ شوہر: مجھ سے زیادہ نہیں پچھتاتے ہوں گے۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ میں ہر صبح کو کہتی ہوں میں اٹھی ہوئی ہوں، میری صرف آنکھیں بند ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر مچھر خون کی بجائے چربی چوس لیتے۔ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کی بجائے خود 1 لیٹر دودھ پی کر سائیکل چلائیں، مہنگائی بھی کم لگے گی اور صحت بھی اچھی رہے گی۔ اسکول کے دوست کتنے بھی کمینے ہوں لیکن اسکول ختم ہونے کے بعد ان کی یاد بہت آتی ہے۔ 2 چیزوں کو آپس میں پیار ہو گیا، پیار عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا، اور جب دونوں چیزیں بڑے اور جوان ہو گئے تو ان کو پتا چلا کہ دونوں ہی مرغے ہیں۔ نتیجہ: اچھی عمر کا پیار، نہ آر نہ پار۔ بیوی: میں نے گدھوں پر ریسرچ کی ہے، وہ اپنی گدھی کے سوا کسی دوسری گدھی کو نہیں دیکھتا۔ شوہر: اسی لیے تو اسے گدھا کہتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ موبائل آیا تو ریڈیو ختم، موبائل آیا تو MP3 پلیئر ختم، موبائل آیا تو ٹارچ ختم، اور جس دن یہ موبائل تمہارے باپ کے ہاتھ میں آیا اس دن تم بھی ختم۔ بیگم پہلی مرتبہ موٹر وے پر اکیلے ڈرائیونگ کرنے نکلی تو اچانک خاوند کا فون آ گیا۔ خاوند نے پریشان لہجے میں دریافت کیا: بیگم کہاں ہو تم اس وقت؟ بیگم: موٹر وے پر ڈرائیو کر رہی ہوں۔ خاوند نے بدستور پریشان ہوتے ہوئے کہا: بیگم ذرا دیکھ بھال کر گاڑی چلانا، ٹی وی چینل پر خبر آ رہی ہے کہ کوئی بیوقوف یک طرفہ موٹر وے پر ٹریفک کی مخالف سمت میں تیزی سے گاڑی چلائے جا رہا ہے۔ بیگم تقریباً چلاتے ہوئے: ارے کوئی ایک بیوقوف، یہ کمبخت تو سینکڑوں کی تعداد میں سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں لوگ اس بات پر جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں کہ
हमें दूल्हे वाली कार में क्यों नहीं बिठाया? कुछ लोगों को इतनी आग आग से नहीं लगती जितनी किसी को कामयाब होती देखकर लगती है। कुछ लड़के इतने सिंगल होते हैं, निकाह दूल्हे का हो रहा होता है और साथ में खामख्वाह कह रहे होते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये टैलेंट भी पाकिस्तानी लड़कियों के पास है तो बाहर से गुजरती मोटरसाइकिलों की आवाजें सुनकर ही अपने वाला पहचान लेती हैं। मुझे लिखने का बहुत शौक है और इसीलिए अभी अभी साथ वालों की दीवार पर लिख के आया हूँ, मकान ड्राइव फ्लोर। टीचर पप्पू से, बेटा मान लो कि मैंने तुमको 20 अंडे दिए हैं। पप्पू बोला क्यों मान लूं सर, आपने तो मुझे अंडे दिए ही नहीं। टीचर अरे बेटा मान लो तुम्हारा क्या जाता है। पप्पू ठीक है। टीचर हाँ तो इनमें से 5 अंडे तुमने मुझे वापस कर दिए, तो अब बताओ कि तुम्हारे पास कितने अंडे बचे। पप्पू सर 100 अंडे। टीचर गुस्से से वो कैसे? पप्पू आप भी मान लो, मैंने भी तो आपकी बात मानी थी। एक इंतहाई दुबली पतली लड़की का तकर्रुर बतौर टीचर एक स्कूल में हुआ। एक दिन इसने बच्चों से पूछा कि बच्चों जमीन क्यों घूमती है? पप्पू बोला मिस जी नाश्ता करके आया करें, नहीं तो जमीन ऐसे ही घूमती महसूस होगी। लड़कियां कान में ढेर सारे सुराख करवा लेती हैं मगर सुनती किसी की भी नहीं। पप्पू एक कंजूस की बारात में गया, वहां बार बार पानी पेश किया जा रहा था। तंग आकर पप्पू बोला गले विच पानी फस गया तो बोटी ले आओ। सर्दियों में दुकान पर जाकर आइसक्रीम मांग लो तो वहां खड़े लोग ऐसे देखते हैं जैसे आइसक्रीम नहीं चर्च मांग ली हो। एक कंजूस आदमी चिलगोजे खा रहा था, बेगम ने चिलगोजे मांगे तो उन्होंने उसकी हथेली पर एक चिलगोजा रख दिया। बेगम बोली सिर्फ एक? कंजूस हाँ, बाकी सबका जायका भी इसी जैसा है। मुझे छोड़कर जाने वाले, अल्लाह करे तेरी मूंगफली का हर दाना सड़ा हुआ निकले। मीठा आम, अच्छे रिश्तेदार, खामोश बीवी और सुबह 5 मिनट की मजीद नींद किस्मत वालों को मिलती है। ऐसी लड़की से नफरत करते हो जो अपने वालिदैन की खुशी के लिए आपको छोड़ जाए, लेकिन एक दिन तुम फख्र करोगे अगर वैसी बेटी आपकी होगी तो। अगर आप किसी फंक्शन को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं तो अपना फोन घर पर रख कर जाएं। यकीन करें आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आप इस दुनिया के ही हैं। बीवी तुम इतने उदास क्यों हो? शोहर आज मेरी माँ और बहन अलग हो गई हैं। बीवी फिक्र ना करो, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ बहन एक कर दूंगी।